سوچئے، اگر زمین کا ہر پہاڑ، ہر مضبوط عمارت اور ہر سانس لیتی مخلوق پانی کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے تاریخ انسانی پر ایک ایسا ہولناک وقت آیا تھا جب آسمان نے اپنا دہانہ کھول دیا اور زمین نے اپنا سینہ پھاڑ کر پانی اگلنا شروع کر دیا۔ یہ داستان صرف ایک طوفان کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اللہ کے اس برگزیدہ نبی کی جس نے وحی الہی اور ہنرمندی کو جوڑ کر انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا۔ مگر آخر زمین پر اللہ کا ایسا قہر کیوں ٹوٹا؟ دنیا کا پہلا بت کس نے تراشا اور شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک زمین پر صرف توحید کا نور پھیلا ہوا تھا۔ انسان صرف ایک خدا کو مانتا تھا، لیکن پھر اس قوم کے 5 عظیم الشان بزرگ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان کی جدائی میں غم سے نڈھال تھے، اور یہی وہ نازک وقت تھا جب ابلیس نے اپنا سب سے بڑا جال پھینکا۔ شیطان نے انہیں سمجھایا، ان نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے اور تم عبادت میں سست نہ پڑو۔ پہلی نسل نے صرف ان کا احترام کیا، لیکن جب وہ مر گئے اور نئی نسل آئی تو شیطان نے انہیں کہا، تمہارے باپ دادا ان پتھروں کو صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ ان کی پوجا کرتے تھے اور انہی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، اور یوں زمین پر پہلی بار اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کیا گیا۔ انسانیت زوال پذیر ہو چکی تھی اور اب وقت تھا کہ انہیں بچانے کے لیے ایک نیا آدم بھیجا جائے۔ جب زمین شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی تو اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ بھیجا۔ حضرت نوح وہ پہلے رسول تھے جنہوں نے اپنی قوم کو کھلے الفاظ میں خبردار کیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم کو ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ مگر جواب کیا ملا؟ بستی کے امیر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنا جیسا معمولی انسان دیکھتے ہیں، اور تمہارے پیچھے کون چلتا ہے؟ صرف وہ لوگ جو ہم میں سب سے کمتر اور غریب ہیں۔ انہوں نے نبی کی دعوت کو صرف جھوٹ نہیں کہا بلکہ ان کا مسخرہ اڑایا۔ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، پوری 1 صدی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو پکارا، مگر جب حجت تمام ہو گئی، جب امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی، تو زمین کے اس سب سے صبر والے انسان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، اے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ دعا قبول ہوئی، مگر مدد ایسے نہیں آئی جیسے کسی نے سوچا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ یہ حکم عجیب تھا، کیونکہ جس جگہ نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں دور دور تک کوئی سمندر نہیں تھا۔ یہ صحرا کے بیچوں بیچ جہاز بنانے جیسا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے درخت لگائے، پھر سالوں انتظار کیا تاکہ وہ مضبوط ہوں۔ یہ صرف ایمان کا امتحان نہیں تھا، یہ صبر کی انتہا تھی۔ قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور وہ طعنہ دیتے، کل تک تو تم نبی تھے، آج نجار بن گئے۔ مگر نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب غصے سے نہیں بلکہ ایک درد بھری حقیقت سے دیا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو یاد رکھنا، عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے۔ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتا دی تھی، جب تنور ابل پڑے تو سمجھ لینا وقت ختم ہو گیا۔ اچانک زمین کے اس حصے سے پانی پھوٹا جہاں آگ جلائی جاتی تھی۔ یہ قدرت کا اشارہ تھا کہ اب آگ نہیں، پانی حکمرانی کرے گا۔ جیسے ہی نشانی ظاہر ہوئی، نوح علیہ السلام نے حکم دیا تو جنگل کے خونخوار جانور
शेर, चीते, सांप सब अपने अपने जोड़े के साथ सर झुकाए कश्ती की तरफ बढ़ने लगे। जानवर सवार हो गए। फिर वो चंद मोमिन सवार हुए जो तादाद में 80 से भी कम थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की नज़रें अभी भी किसी को ढूंढ रही थीं, उनकी अपनी बीवी और उनका जवान बेटा याम। अचानक आसमान का रंग बदल गया। कुरान के अल्फाज हैं, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार पानी के साथ। आसमान से पानी, ज़मीन से पानी, दोनों पानी मिल गए इस काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था। कश्ती चल पड़ी, मगर नूह अलैहिस्सलाम का दिल अभी भी बेचैन था। उन्होंने लहरों के दरमियान अपने बेटे को देखा जो डूबने के करीब था। एक बाप की मोहब्बत ने आखिरी बार आवाज़ दी, ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा, आज काफिरों का साथ मत दे। मगर बदकिस्मती देखिए, मौत सामने खड़ी थी मगर अना अभी भी ज़िंदा थी। बेटे ने चीख कर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह ने तड़प कर कहा, ऐ बेटे, आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेगा जिस पर उसका रहम हो। अभी बात भी मुकम्मल न हुई थी कि उनके दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो बेटा जो नबी का खून था अपनी ज़िद और कुफ्र की वजह से डूबने वालों में शामिल हो गया। रिश्ते टूट गए, सिर्फ ईमान का रिश्ता बाकी रहा। फिर पानी सूख गया और कश्ती कुएं जूदी पर जा ठहरी। दुनिया पाक हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है क्योंकि आज हम सब उन्हीं की नस्ल हैं। इस वाक़ये ने क़यामत तक के लिए एक असूल तय कर दिया, निजात ख़ानदान या नस्ब से नहीं मिलती, निजात सिर्फ ईमान और अच्छे अमल से मिलती है। अगर आज की वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया तो तारीख़ नामा को अभी सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और अजीम दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।